الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی ذکرہ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی فور تماشا پروڈکشن کی جانب سے محراب حبیب چشتی آفیشیل پر آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان۔ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن 21 رمضان المبارک کے حوالے سے، کیونکہ آج شہادت مولا مشکل کشا ہے، اس دن کے حوالے سے آج میرے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں میرے کسی تعارف کے محتاج نہیں، خطابت کی دنیا کا خوبصورت نام، خطیب اہل سنت، واعظ خوش لساں جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز ڈائریکٹ ہی آپ سے کر رہا ہوں کہ آج شہادت مولا مشکل کشا ہے، تو مولا علی کے فضائل سے اگر آغاز کریں آپ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ٹی فار تماشا کی جملہ جو سٹاف ممبران ہیں، اور بالخصوص محراب حبیب چشتی صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو کہ جنہوں نے یہ خوبصورت جو ہے وہ اہتمام کیا، اور اس حوالے سے ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت اور سعید ساعتوں کے دوران ذکر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا اہتمام کیا۔ اور چونکہ یہ مبارک مہینہ جس کا اول رحمت ہے، اوسط جو ہے وہ مغفرت ہے، اور اس کا آخر عتق من النار ہے، بے شک، اور آخری عشرے کا یہ جو 21 رمضان المبارک شہادت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے سلسلے میں آپ نے آج کی اس ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا ہے، یقیناً یہ محبت علی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بے شک، اور محراب صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار جنہوں نے یہ حب آل بیت میں آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا، اس لیے کہ ذکر علی ہر روح کو لطف نہیں دیتی، ذکر علی ہر زبان کو مزہ نہیں دیتا۔ ذکر علی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مومنین کا شیوہ ہوا کرتا ہے، بے شک، اور اہل ایمان، یہ بڑا مشہور حضور کا فرمان ہے کہ مومن علی سے بغض نہیں کر سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ علی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، اور علی کا بغض جو ہے وہ علامت نفاق ہے، یعنی بغض علی منافق کی نشانی ہے اور حب علی یہ مومن کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی مومن کی ناک پر تلوار کا دستہ بھی مار دوں تو وہ مجھ سے بغض نہیں کرے گا، کیا بات، وہ مجھ سے عناد نہیں رکھے گا، اس لیے کہ مومن کے دل کو اللہ نے محبت علی کے لیے پسند کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل ایمان ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، اور ہم اہل سنہ اس حوالے سے ذکر علی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ بے شک، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اپنے والد گرامی سے عرض کرتی ہے کہ ابا حضور میں اکثر آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ کثرت سے چہرہ علی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا میں نے کریم نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ النظرۃ الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کی زیارت جو ہے وہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کو تکتے رہنا یہ عبادت قرار دے دی گئی ہے، اور یہاں پر علماء تطبیق کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک علی کے مکھڑے کو دیکھے، بے شک، وجہ علی، علی کے چہرے کو دیکھنا ہر ایک کے بساط کی بات نہیں ہے۔ اور صحابہ کے دور میں کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی اگر علی کو سامنے سے نہیں دیکھ رہا، علی کی پیٹھ کو دیکھ رہا ہے، تو کہا خالی چہرہ ہی نہیں، علی کو دیکھنا عبادت قرار دے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ علی کو تکنا ہی عبادت ہے۔ آج جو ہم نے اور ٹی فار تماشا کی پروڈکشن نے یہ جو اہتمام کیا، آج کے اس دور میں ہم بیٹھ کے علی کے چہرے کو تکنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، بے شک، امپاسبل ہے۔ کیسے زیارت کریں؟ تو کہا اب ذکر علی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت قرار دے دیا گیا۔ تو علی سے محبت کرنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مومنین کا شیوہ ہے، یہ ذکر ہی بنیادی طور عبادت ہے۔ اور متعدد ایسی آیات ہیں جس میں اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں ذکر علی فرمایا ہے، تو ذکر علی کرنا اللہ کی سنت ہوئی۔ ذکر علی جا بجا آپ کتب حدیث کنگالیے، دیکھیے وہاں پر نبی پاک علیہ تحیت و ثنا علی کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ اب اگر کوئی شکوہ شکایت ہو تو جناب مولا علی کی شان میں کریم نبی کہتے ہیں
کہ وہ میرے صحابہ علی کی شکایتیں نہ کیا کرو. علی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سبحان اللہ. اور علی کی ولایت پر میں عرض کروں کہ جو سب سے پہلے جس نے مبارکباد پیش کی وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں. اور جب میرے کریم نبی نے آپ کی ولایت کا اعلان کیا تو آگے بڑھ کر آپ نے مبارکبادی کے ساتھ کہا کہ مولائی علی ہمارے بھی مولا ہیں. سبحان اللہ. وہ مولا کل المومنین، علی سارے مومنین کے اہل ایمان کے مولا ہیں. علی کل کائنات کے جو ہے وہ مولا ہیں. اس لیے علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. علی کا نام لینا بھی کار ثواب ہے. اور علی تو ہے ہی علی، جو پیدا ہوا تب بھی علی تھا، جو نوجوانی میں تھے تب بھی علی تھے، جو لڑکپن میں تھے تب بھی علی تھے، جو جوان ہوئے تب بھی علی تھے، جو خیبر میں ہیں تب بھی علی ہیں، جو بدر میں ہیں تب بھی علی ہیں، جو جہاں کھڑے ہیں علی کہتے ہیں بلند کو. تو علی ہے ہی وہ جس نے کبھی پستی دیکھی نہ ہو. وہ بلند ہی ہوتا ہے، کبھی حضور کے کندھوں پہ ہوتا ہے، کبھی حضور کے سینے پہ ہوتا ہے. اور ولادت کے ساتھ ہی چونکہ آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں متفکر ہوئی عرب کے ماحول میں علی جیسا بیٹا، اور ولادت کے فوراً بعد کہ وہ آنکھیں نہیں کھول رہا، وہ بات نہیں کر رہا، تو چند لمحے متفکر ہوئیں. اس دورانیے میں کریم نبی وہاں تشریف لے جاتے ہیں. کریم نبی کے جاتے ہی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آنکھیں کھول لی. اور پہلی زیارت جو علی کی آنکھوں نے کی وہ نبی پاک کے چہرے کی. سبحان اللہ. اور حضور نے پھر اپنا لعاب دان مبارک ان کے منہ میں ڈالا. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان مقدس کو چسایا اور وہ چوستے رہے جب تک ان کا دل چاہا. اور اسی دورانیے میں انہیں اتنا قرار، اطمینان اور سکون ملا کہ وہ گہری نیند سو گئے. تو گویا علی آنکھیں کھولتے ہیں تو حضور کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقربا کو بلایا اور اللہ نے حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے خاندان، خیش قبیلہ، رشتہ دار، اعزہ اقربا کو بلاؤ اور دین کی دعوت کا آغاز کرو. تو خاندان والے بلا لیے گئے اور مولا علی کو بھیجا، جاؤ علی خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، چچاؤں کو اور دیگر خاندان کے معزز افراد کو بلا کے لے کے آؤ. ساروں کو بلانے کے لیے مولا علی نکلے اور تبلیغ کا آغاز کر دیا. اور ان گلیوں میں مولا صدائیں لگا رہے ہیں اور دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. خاندان آیا، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد کریم نبی نے جو مطمع نظر تھا، جو دعوت دینی تھی، دعوت دی کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ کی وحدانیت کی طرف آؤ، الوہیت کی طرف آؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ اور پلٹ آؤ جس کے لیے مجھے میرے رب نے بھیجا ہے اپنا رسول بنا کر. تو سارے حیرت اور تعجب کی کیفیت میں حضور کا چہرہ مبارک تکتے جا رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں آ رہا، پازیٹیو سائن نہیں آ رہا. تو کریم نبی کے چہرے پر کچھ ملال اور کچھ پریشانی کے اثرات. علی کہتے ہیں میں چونکہ چھوٹا تھا، سب سے دور بیٹھا ہوا تھا اور کھجور کھا رہا تھا اور کھجور کو مکمل بھی نہیں کیا، جہاں تھا وہیں چھوڑی اور کھڑا ہو گیا. اور میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ساتھ دے نہ دے، یہ علی عمر بھر آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. سبحان اللہ. ہر میدان میں آپ کی اطاعت، تابع فرمانی میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ دیکھیں کہ بدر میں بڑا مشکل مرحلہ تھا، پھر احد میں ایسا مرحلہ آیا کہ کریم نبی نے انسٹرکشن دی کہ کوئی صحابی اپنا مقام نہ چھوڑے. جس کو جس جگہ پر آپ نے مقرر فرمایا، کہا آپ نے یہی رکے رہنا ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، جو مرضی صورتحال بن جائے تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، اپنی جگہ پہ قائم رہنا ہے. اور پھر حالات جنگ میں ایسے بنے کہ صحابہ نے سمجھا کہ ہم جنگ جو ہے وہ جیت گئے ہیں، اپنے مقام کو چھوڑ گئے. لیکن واحد علی ہیں جنہوں نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے اپنی جگہ کو جو ہے وہ لازم پکڑا اور اطاعت رسول کا وہ کردار دنیا کو دکھایا کہ ایسے ہوتے ہیں مطیع رسول، ایسی اطاعت ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ایک وقت آیا کہ کریم نبی جناب مولا مرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، آپ کے زانوں پر سر رکھ کر محو حرام ہو جاتے ہیں، استراحت فرماتے ہیں. اور ادھر حال یہ ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، ایک طرف اللہ کا فرمان ہے اور نماز عصر کی جا رہی ہے اور دوسری طرف کریم نبی کا حرام ہے. بے شک علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اطاعت پہ قربان جائیں کہ آپ نے یہ نہیں سوچا
کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، نبی کو اٹھائیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیے، نماز عصر جا رہی ہے۔ کہا اگر کہتا ہوں تو نافرمانی نہ ہو جائے، اعمال غارت نہ ہو جائیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا محبوب خفا نہ ہو جائے۔ تو آپ خاموش رہے۔ اسی کیفیت میں آپ کے چشمان مقدس سے آنسو نکلے، کریم آقا کی آنکھ کھلی، اور پھر ظاہر ہے حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، کیفیت ساری پتہ ہے۔ لیکن آپ نے پلٹ کے پوچھا علی کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ تو جناب مولا مرتضیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ بولے یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو کریم نبی بھی بڑے لجپال نبی ہیں، وفاؤں کا صلہ دینا جانتے ہیں۔ کہا علی بتاؤ قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ تو علی بھی نبی کی شانوں کو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سورج اگرچہ ڈوب چکا ہے لیکن اگر نبی نے کہا ہے تو وہ ہمیں جو ہے وہ ادا پڑھانا جانتے ہیں، ادا کروانا جانتے ہیں۔ کہا آقا ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو کریم نبی نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ کر اپنی جگہ پہ آیا، آپ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے کمالات، شانیں، اور وہ اگر زیب کرتاس کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں اوراق کم پڑ جائیں گے۔ کائنات کی ساری جو ہے وہ درختوں کو کلمے بنا لیا جائے اور سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے تو علی کے فضائل نہیں لکھے جا سکتے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں میں شب معراج جب اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ نے مجھے علم دیا اور میں نے وہ علوم علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمائے، اور ایسے علم دیا جیسے کہ پرندہ جو ہے وہ اڑ کے جاتا ہے اور دانہ چک کے لاتا ہے اور اپنے بچوں کے چونچ کے ذریعے منہ میں ڈالتا ہے۔ کہا میں نے ایسے علی کو وہ سارے علوم جو اللہ نے مجھے عطا کیے تھے میں نے علی کو عطا کر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم علی اس کا کوئی ثانی نہیں، کمال علی اس کی کوئی مثل نہیں، شان علی اس کی کوئی مثال نہیں، عظمت علی اس کا کوئی جو ہے وہ نعم البدل نہیں۔ علی اپنے مقام میں مسلح پہ ہیں تو علی جیسا کوئی نمازی نہیں، میدان میں ہیں تو علی جیسا کوئی غازی نہیں، اور فیاضی کر رہے ہیں تو علی جیسا کوئی سخی نہیں، اور پھر آپ کی عطائیں عنایتیں اور نوازشات ایسے ہیں کہ جب نوازشیں کر رہے ہیں تو علی جیسا کوئی کریم نہیں۔ تو علی ہر میدان میں آپ کو یکتا ملے گا، بے مثال ملے گا۔ اور پھر آپ کو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں میرے عزیز بھائی بلال چشتی کہ جناب مولا مرتضیٰ مشکل کشا آپ کی تلوار نے سب سے زیادہ کافروں کو فی النار کیا۔ جتنی بھی غزوات ہوئے ہیں وہاں علی کی ذوالفقار ہمیں دکھائی دیتی ہے اور علی کی تلوار کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرحلے پر جب علی جا رہے تھے تو کریم نبی کہتے ہیں آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو علی کل ایمان ہیں، اور اگر کل کائنات کے ایمان کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور علی کے ایمان کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے تو ایمان علی کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہے مقام علی، شان علی، علی علی ہے، اور علی کے لیے اور کیا کہے کہ علی کو اللہ نے علی بنایا ہے، علی فقط علی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور آج کل کے دور میں ایک بات سننے کو جب ہمارے آتی ہے تو آپ کے بھی آتے ہیں، زیادہ تر ہم نے یہ بحث سننے میں دیکھی ہے کہ علی سنیوں کے ہیں یا شیعوں کے ہیں، تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمارے سننے والوں کو کچھ بتا سکیں۔ جی یہ بڑا اہم اور دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے، بالخصوص آج کی یوتھ کنفیوز ہے اس حوالے سے کہ یہ چونکہ ہمارے ہاں بھی بعض دفعہ زیادہ ذکر علی کرنے سے لوگ وہ لگا دیتے ہیں لیبل کہ یہ اہل تشیع ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائی دوست اور سننے والے تمام لسنر کو یہ پیغام میں کنوے کروں گا کہ علی سب سے پہلے تو اللہ کے ہیں، چونکہ علی جب میدان میں اترے نا تو خیبر میں تو مرحب نے اپنا تعارف کرایا، میں یہ ہوں، میں 1000 بندوں کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہوں تو میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، تو بھتیجے میرا تو یہ تعارف ہے، میں تو اتنے بندوں کے ساتھ تنہا لڑ سکتا ہوں، تمہارا تعارف کیا ہے؟ اور علی پاک نے کہا تمہیں تو اپنا پتہ ہوگا، میں تمہیں تو نہیں جانتا، میں خود کو جانتا ہوں، میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنا شیر بنایا، میں اسد اللہ واسد الرسول ہوں، میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ وہ تو میدان میں آؤ گے تب پتہ چلے گا نا کہ کس کے بازو میں کتنا دم ہے۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ مرحب کے ساتھ کیا ہوا، عمر بن عبد ود کے ساتھ کیا ہوا، اور دیگر کفار کے ساتھ علی کی ذوالفقار نے کیا سلوک کیا۔ تو علی کس کے ہیں؟
سب سے پہلے تو یہ ازبر کر لیں کہ علی اللہ کے، بے شک، علی کسی فرقے کے نہیں ہیں، علی کسی جماعت کے نہیں ہیں، علی کسی گروہ کے نہیں ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر فرد پکارے گا ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں علی۔ ہر قوم جب یہ اس کی شعور کی بالیدگی آ جائے گی، اس کا فکر اس کمال تک پہنچ جائے گا اور شعور اس نہج تک پہنچ جائے گا کہ وہ فضائل علی کو، حقیقت یہ ہے میرے عزیز کہ نبی کے کمالات کو آج تک نہیں جانا جا سکا۔ بے شک، نبی کی حقیقت کو یا اللہ جانتا ہے یا پھر رسول اللہ خود جانتے ہیں۔ بے شک، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول کریم مل حقیقت کا، تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا صدیق اگرچہ غار کا بھی یار ہے، مزار کا بھی یار ہوگا اور میرا بڑا وفادار ہے، ہر مرحلے پہ صاحبہ بن کے رہا ہے اور سفر و حضر کا ساتھی ہے، میرا رفیق ہے، تو صدیق ہے، تیری ساری شانیں اپنی، لیکن میری حقیقتی میری جو حقیقت ہے لم یعرف کوئی نہیں جان سکتا سوا ربی اللہ کے علاوہ۔ تو حضور کی شان کو اللہ کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکا، ایسے ہی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ بے شک، دیکھیں نا، نماز عصر ہے، مسجد نبوی ہے، کریم آقا نماز ادا کروانے کے بعد صحابہ کو کہتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، جس نے اللہ کو دیکھنا ہے وہ آئے مجھ محمد کو دیکھے، میرے دیدار میں اللہ کا دیدار سبحان اللہ، جس نے مجھے دیکھ لیا گویا اللہ کا جلوہ کر لیا، جس نے میرا دیدار کر لیا گویا اللہ کا دیدار کر لیا۔ تو میری زیارت جو ہے، میرا جلوہ وہ اللہ کا جلوہ ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، نماز عصر ہے، علی مولا مرتضیٰ مشکل کشا نماز ادا ہو گئی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے صحابہ کا مجمع لگا کے کہتے ہیں غلامان محمد، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ کو دیکھے وہ آؤ علی کا مکھڑا دیکھے، اللہ کے دیدار میں رب نے اپنا دیدار رکھا ہے، سبحان اللہ، میرے چہرے میں رب نے اپنا جلوہ رکھا ہے۔ تو گویا ان کی حقیقتوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ دیکھیے ایک مسلم اصول ہے، کوئی بھی ناپاک ہو جائے مسجد میں جانا ممنوع ہے، بے شک، ٹھیک ہے، اب مسجد میں وہ نہیں جا سکتا، اور خاص کر حالت جنابت میں جب تک غسل نہیں کر لے گا تو کوئی بھی مرد یا عورت وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور فقہائے کرام نے بڑی صراحت کے ساتھ ان مسائل کا استنباط کیا اور مسئلے ہمارے سامنے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور علی، میں اور علی حالت جنابت میں مسجد میں جا سکتے ہیں۔ اب کوئی مائی کلال اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو معنی کیا ہے کہ علی کہتے ہیں نبی کہتے ہیں علی میرا جسم ہے، علی اور میری روح ایک ہے، باقی جو ہے وہ مختلف شاخوں سے ہیں، میں اور علی ایک شاخ سے ہیں، میری اور علی کی جد بھی ایک ہے، میری اور علی کی پگ بھی ایک ہے، ہم ایک ہیں۔ اور اب دوسری بات آ گئی کہ کیا وہ کسی اور گروہ کے کوئی مانتا ہے تو جی بسم اللہ، ماننے والے تو سلیم الفطرت ہو، چاہے کافر کیوں نہ ہو، بے شک، چاہے غیر مسلم اور نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی علی کے گن گاتے ہیں، علی کے ترانے پڑھتے ہیں، علی کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ اور آپ نے حالیہ ہی سوشل میڈیا پہ ایک سنا ہوگا، ہندوؤں کا ایک وہ کیا کہتے ہیں جو پادری ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے اور بڑا ببانگ دھول پڑھتا ہے کہ فقط اپنا سمجھ کر تم علی کو تقسیم مت کرنا، واہ، فقط اپنا سمجھ کر تم علی کو تقسیم مت کرنا۔ یہ تقسیم کے شیعت کے ہیں، دیوبندیت کے ہیں، بریلویت کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، غیر مسلم کے ہیں، فقط اپنا سمجھ کر تم انہیں تقسیم مت کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ، تو علی انسانیت کے ہیں، علی کائنات کے ہیں، علی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کل کائنات کے لیے اسی طرح ہے جیسے اللہ نے اپنے نبی کو کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے، ایسے ہی علی مولا مشکل کشا مولا مرتضیٰ کو منبع ولایت بنایا ہے۔ اور جو نبی کو مانے، دیکھیں نا کریم نبی نے ہجرت کی رات اپنی بستر پہ علی کو لٹایا، بے شک، چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، اور پھر جو اطاعت کی میں نے پہلے عرض کی تھی، اطاعت کا حال یہ ہے کہ انہی لوگوں میں رہتے تھے جناب مولا، بے شک، اور وہ لوگ علی المرتضیٰ کو جانتے تھے، بچپنا وہی گزرا تھا، احوال حالات کیفیات، اور آپ جانتے ہیں نا خاندان کے افراد کے بندہ ٹور سے پہچان لیتا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے، یہ اس کی چال ہے اور یہ اس کا انداز ہے، لیٹنے کا طریقہ۔ علی بستر رسول پر لیٹے ہیں، چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، چادر کے اندر چہرہ مبارک ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ محمد لیٹے ہیں یا علی لیٹے ہیں، سبحان اللہ، گویا کافروں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ علی کی اطاعت کا حال یہ ہے کہ وہ لیٹتا بھی ہے تو محمد کی اطاعت میں لیٹتا ہے، سبحان اللہ، کہ دیکھنے والا حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یہ محمد لیٹے ہیں
یا علی لیتے سبحان ہیں؟ اللہ۔ تو یہ اطاعت کا حال ہے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کا۔ تو آپ کو اللہ نے کل کائنات کے لیے ولایت کی اصل بنایا بے ہے، شک۔ اور کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ علی کو نہیں مان لیتا۔ بے شک۔ تو علی کے ماننے والے چاہے کسی مسلک میں ہو، وہی ولی ہوگا، اسی واہ۔ کے پاس ولایت ہوگی، اسی کے پاس ایمان ہوگا، اسی کے پاس محمد الرسول اللہ کا پیار ہوگا۔ جو علی سے محبت کرتا ہے وہی در حقیقت نبی سے کرتا ہے، اور جو نبی سے کرتا ہے ان سے پھر خدا محبت کرتا ہے۔ بے شک۔ تو علی کی محبت خدا کی محبت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور آج کا دن کیونکہ خصوصی مولا مشکل کشا کی شہادت کا دن ہے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو کہوں گا کچھ بیان کریں، لیکن آپ کا ایک مخصوص انداز ہے جو ہم نے بے تحاشا دفعہ سنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین تک بھی وہ انداز پہنچے۔ جی صحیح ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم واحد شخصیت ہے جنہوں نے دنیا نہیں کمائی۔ دیکھیں، ہم انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے اپنا گھر بنائے، تھوڑے بہت اسباب اپنے پاس جمع خاطر رکھے، اور تھوڑا بہت بینک بیلنس ہو مشکل وقت کے لیے۔ واحد علی ہے کہ جنہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ واہ۔ رشتے کی بات ہوئی تو جناب سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں نے جا کے کہا کہ آپ نبی سے رشتے کی بات کیوں نہ کرتے؟ آپ نے عرض کی کہ میں کیسے بات کروں کہ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس کوئی دولت ہے۔ کہا ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ نبی انتظار کر رہے ہیں، آپ جائیں تو صحیح، بات تو کریں۔ تو آپ جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کریم نبی سے ہچکچاہٹ کے ساتھ عرض کی، تو حضور نے فرمایا ہاں میرے رب کا حکم یہی ہے۔ اور دیکھیے کہ آپ نے گھر نہیں بنایا، ساری زندگی گھر نہیں بنایا، مزدوری کرتے تھے، اور بزنس بھی کوئی نہیں کیا، کاروبار تجارت کوئی آپ نے نہیں کیا، اور اکثر اوقات آپ مزدوری کر لیتے، ایک یہودی کے ہاں کام کر لیتے۔ اور ایک دفعہ آپ کام کر رہے تھے، محنت مزدوری کی، اور آپ کو 2 کلو کھجوریں مزدوری میں ملی۔ تو مشیر بھی بعض مشورے دینے والے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی آپ تھوڑا اور کام کر لیں، ذرا زیادہ کھجوریں مل جائیں۔ آپ نے کہا کہ 2 کلو میں نے کما لی ہیں، ایک میرے بچوں کے لیے 1 کلو بڑی ہے، اور ایک مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دی۔ سبحان اللہ۔ کہا کل کے لیے جمع کر لیتے۔ کہا کل کی زندگی کے بارے میں اللہ جانتا ہے، جس رب نے کل کی زندگی لکھی ہے اس نے کل کی روزی بھی لکھی بے ہوئی۔ شک۔ تو یہ توکل تھا اللہ پر، اور یہ بھروسہ تھا آپ کا اللہ پر، اور آپ نے دنیا کمانے کے لیے، دنیا داری کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ عمر بھر لوگوں نے جوانیاں دیکھی، اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ علی نے بچپن میں اسلام لانے میں سب سے اول ہے، بے شک۔ اور سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضور کے عمر بھر وفادار رہے، جنگوں میں شامل رہے، تمام مشکلات اٹھائیں، اور جب آپ کو خلافت ملی تو اس میں بھی مشکلات سے دوچار، ہر طرف آپ کے لیے مصائب و آلام تھے، اور بڑے مشکل مراحل سے بالآخر جب آپ پر جو ہے وہ قتل کا منصوبہ ہو گیا، عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا، تو آپ کو پہلے اشارتاً ظاہر ہے اللہ کے ولی ہیں، پتہ تھا، کہا آپ ایکشن لیں۔ آپ نے کہا نہیں، جب تک یہ عمل نہیں کرے گا اس وقت تک ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ تو آپ پر حملہ ہوا، شدید زخمی ہوئے، اور اس کیفیت میں بھی آپ دیکھیں مولا علی المرتضیٰ کی شان دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں اسے نرم بستر پر بٹھاؤ، اسے میٹھا پانی پلاؤ، اس کے ساتھ ظلم و بربریت والا معاملہ نہیں کرنا۔ تو وہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ مولا مرتضیٰ پر حملہ ہوا، آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اور میں عرض کروں کہ علی پاک حضور کی امت کی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی مظلومیت میں گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے خود جام شہادت نوش کیا، آپ کے بچوں کو کس طرح میدان کربلا میں کس کیفیت میں انہیں شہادت کے جام پلائے گئے، اور ان مراحل سے وہ گزرے۔ کبھی کسی مرحلے پر ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ علی پاک نے دنیا طلبی کے لیے، اقتدار کے لیے، خلافت کے لیے، یا دنیا کی کسی معاملات کے لیے آپ نے حصہ لیا ہو۔ آپ نے ہمیشہ دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ایون کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے، آپ نے وار کی، ظاہر ہے علی کے مقابلے میں تو وہی بات ہے کہ کوئی مائی کا لال کھڑا ہو سکتا ہی نہیں، ظاہر ہے شیر خدا ہیں، شیر مصطفیٰ ہیں، تو ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہوتا۔ ایک دشمن آیا، اس نے اپنا حملہ کیا، وار کی، وہ خطا گئی، علی پاک نے حملہ کیا، وہ نیچے گر گیا۔ اب نیچے گرا ہوا ہے تو اس نے کیا کیا، نیچے لیٹے ہوئے تھوک دیا جناب علی پاک کے مبارک چہرے پر۔ دیکھیے صبر و استقامت دیکھیے، اور تربیت مصطفیٰ کے اثرات دیکھیے۔ آپ نے تلوار پھینکی اور اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ بھی حیران ہے کہ ایک تو میں ویسے زد میں ہوں،
اور دوسری اگر سے دوسری بے ادبی یہ کہ میں نے علی پاک کے چہرے پر بے ادبی کے ساتھ تھوک دیا ہے، اب تو میرا دنیا سے جانا جو ہے وہ کنفرم ہو گیا ہے۔ علی پاک نے تلوار کو پھینک دیا، کہا علی کیا ہوا؟ علی پاک نے فرمایا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے مقابلہ کر رہا تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلوار چلا رہا تھا، اب جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے میری انانیت سامنے آ گئی ہے، میری انا بیچ میں آ گئی ہے، تو میں کہیں اپنی انا کی خاطر تجھے قتل نہ کر دوں، لہٰذا ابھی میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بس اس میں یہی ہے کہ علی کے مقابلے میں ناممکن ہے کوئی آئے، عمر بن عبد ود جیسا بندہ اور مرحب جیسا بندہ وہ آپ کے سامنے آیا، رسوا ہوا۔ تو اس حوالے سے جو آپ نے مجھے کہا تھا وہ میں ایک شعر پیش کر دیتا ہوں کہ جس کے متعلق بڑی ہی آپ کی بھی فرمائش تھی، محراب حبیب صاحب کی بھی فرمائش تھی، اور وہ یہ کہ تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، بے شک تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ کے شیر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم علی کا ذکر کرتے ہوئے بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ بے شک۔ اللہ کریم ہم سب کو عمر بھر علی کے حبداروں میں اور نبی کے وفاداروں میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، جزاکم اللہ۔ سبحان اللہ حضرت۔ اور سب سے پہلے انتہائی مشکور ہوں اپنی جانب سے ٹی فار تماشا پروڈکشن کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے اپنی گوں نگوں مصروفیات، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ دن رمضان شریف کے آپ کے لیے کافی مصروفیت کے دن ہوتے ہیں، آپ نے ٹائم نکالا، ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ سامعین عزیز احتشام، آج کا یہ پروگرام کو ہم یہیں اختتام کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔